جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب. اس تو تھوڑا میں پڑھ ہی نہ سکتا آفا. پہاڑی مسائب دا میرے بعد وہ بادشاہ جہدیاں 4 دوڑے دیاں مصرہ تے میرے سمک میں دیاں مک گئی. 2.5-3 منٹ زیادہ تو زیادہ کوشش کرے نا اگے 2-3 واری ٹالے ہم تینوں. میں کہا جب شام کے زندان سے قاری صاحب دا شعر ہے. قاری مصطفیٰ صاحب چنی عورتوں مولانا پیار ہو گئے استاد اختر مرحوم دے زمانے دے بندیاں تے شعر ایڈا وڈا ہے بھئی 14-15 سال ہو گئے. انہوں نے شعر سنایا تو میری روندیاں پہ لکھ دی. انہوں نے کہا جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جڑے اچھی ہے کر سکتے ہو جڑے غریب بن کے رومن آئے ہو جتنی باری آؤ اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی میں نوکر ہوں میری مجبوری ہے میں غیر سیدہ. تھوڑا سوال بہت سخت ہے. اگر میں روکن لگا ڈکو صاحب نو مقبول ڈکو صاحب نو سوری بزرگاں دے پیچھے باقر ڈکو نو انہاں رسی پڑھیے علی دی قسم رسی نہیں. میں اکھی نال پڑھے اللتی دفنت بے قیودہا وہ آج بھی لوہے کی زنجیروں میں سوئی. پتہ نہیں تو کیڑا امیر ہے تیرے منہ چوں اس گل تو بعد ہے. جی 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 بابا جی جی صدقے اللہ اکبر. جی میں نوکراں تیرا جتنی باری آنکھ مئیو بابا تصور پیر پڑھدا. جی سیال کوٹ دا ماتمی ہے تے پتہ نہیں کی گل آندا ہے مقدر علی دیاں تھیاں دا. کوئی کربلا کوئی شام کوئی مدینے کوئی لا آئے. اللہ سلیم جی میں میرا بچڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے کی سرحد پہ آ کے زندہ بیٹیاں علی کی مر کے آئی ہیں مدینے. جس بندے نو عشق کے مسائب نال اے انہوں سجاد پیر گل میری سمجھ آئیے ہر بندے دی سمجھ تو باہر ہے. میں کہا زندہ بیٹیاں علی کی یا سیدہ آگئی سینی بابا معاف کرے مر کے آئی ہیں مدینے. زگوالا لے ہوں علی عیسیٰ میں ہوں مدینے کی سرحد پہ آ کے. میں تفصیل نہیں چاہ رہا میں ایک جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جس کا مجھے حکم پچھلی مجلس پہ بھی ہوا میں نہیں پڑھ سکا آج بھی ہوا میں اسی میں کھو گیا ہوں. زیادہ 2.5-3 منٹ. علی کی بیٹی نے بیمار بیٹے سے پوچھا یا بنیا من ای بلاد عابد یہ کون سا شہر ہے. ناراض نہ ہوئی تو جوان ہے نہ تے ہے کیتی ہے نہ تے ہاتھ مارے سینے تے تے پوری زندگی کوئی دھی ویکھی ہے جڑی سال بعد پیکے ولے تے پوچھے ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے. ماما کھلیاں کر کے رویا کرو جی میں جنازیاں دے رومی ہے انج رونے کرو ایک باری سارے ہائے کرو راضی ہو میں سیدھی علی دی. اللہ اکبر. کدا نہ رویں اللہ اکبر. جی میں سمجھ نہیں آئی حکم کرو کہ پہ آدھے ہو. آدھے جن پیو دے چہرے دا نہیں پتا. اللہ اکبر. پوچھیس او میں صدقے من ای بلاد عابد ایک کیڑا شہر ہے. سجادہ کے مدینہ تو جدنا یہ ہمارے نانا کا شہر ہے. میری سین محمد اس بیکے نہ 2 میں ہاتھ چاہتے ہیں. بادشاہ میں مرشد بیگم شاہ بادشاہ تو لے کے توڑے تو لے کے آخری سیدادے تک منت کروں. اگر محسوس نہ کرو تو ایک باری میری یہ گل توجہ نال سنے آئے. بے شک رومنا نہیں سمجھنا ہے بے شوکت کے پیاد ہے. میری سین 2 میں ہاتھ چاہتے ہیں. مدتاں بعد غازی دی بہن 2 میں ہاتھ علیحدہ علیحدہ
تکی پیر حق بندائی علی دی قسم آفاقی وہ حق بندائی اس جملے دا ہائے کرنا ایک باری اونچی ہائے کر راضی ہو جاوے مدتاں بعد میری سین دو میں ہاتھ علیحدہ علیحدہ چاہیں آن جیوو نانے دی قبر الویک کے آکھیس مدینہ تو جدنا لا تقبلینا نانا کے شہر ہمیں قبول نہیں کرنا میں جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی میں پوری چادریں لے گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے لے آئی میں سلامت جھولے لے گئی تھی جلے ہوئے لے آئی ہوں میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی خون آئے خون رونے والے لے آئی ہوں 9 شعر پڑھے ہیں علی کی بیٹی نے 7ویں شعر میں ایک مصرع کا ہے علی کی بیٹی نے تکی شاہ علی دی قسمے یدی ماں انہوں ماتم سکھایا ہے او دا میں ذمہ دار ہوں سہائے کرنی ہے باقیہ دی مرضی علی کی بیٹی نے کہا وَمِن سُہْرِ اللیالی قد امینہ نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب زینب کو نظر نہیں آتا اور میری بینائی ختم ہو گئی اور مدینہ مجھے نظر نہیں آتا اور مدینہ اکبر کے قاتلوں نے مجھے اتنا مارا ہے نہیں آتا ماتم میں جا رہا عباس کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگہ اللہ اکبر عالیہ گھر آ گئی ابن منذر مدینی سلام کرنے آیا اس نے بیمار کے پاؤں پہ سر رکھے گا مولا میں نے سنا ہے میری شہزادی نے فرمایا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب مجھے نظر نہیں آتا اس کا کیا مطلب ہے فرمایا نہ پوچھ یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا اس نے کہا دادی کے زخموں کا واسطہ ایک بار بتا علی کی بیٹی نے کیا کہا ہے فرماتے 11 محرم کو ہم غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلا ہے شمر نے سپاہیوں کی طرف دیکھا ہے دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ پڑ گئی حارث ابن نوفل میں اس نے اس حرام زادے سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا میں شام جا رہا ہوں گدھا نہ رہوں اس نے کہا کیا کرنا ہے اس نے کہا انعام لے لیں اس نے کہا تو نے کسی جوان کو برچھی ماری ہے حارث نے کہا نہیں تو نے کسی کا بازو قلم کیا ہے اس نے کہا نہیں تو نے کسی بچے کو تیر مارا ہے اس نے کہا نہیں تو نے کسی یتیم سیدادی کو تماچا مارا ہے اس نے کہا نہیں تو نے کسی کے گوشوارے اتارے اس نے کہا نہیں اس کتے نے کہا وہاں تو پہلے ظلم بیان ہوگا پھر انعام ملیں گے سجاد فرماتا میں مر جاتا اگلا جملہ نہ سنتا اس حرام زادے نے کہا تو مجھے اب ظلم بتا تھک گیا صحیح والا لیا علی کی بیٹی کا رہا کوئی نہیں اور یہ کتا کہتا ہے تو مجھے اب ظلم بتا سجاد کہتا ہے میں نے کانوں سے سنا شمر نے اپنا تاجیانہ اٹھایا اٹھا کے حارث کے ہاتھ پہ رکھا بابا اے میں پہلے معافی پہ منگنا اے سجاد پیر میں نے ہونتے ہی جھانک دی میں لیسی یاد ہے میں معافی مانگ کے پیا پڑھتا میری اکھاں نہ ران جے میں اکھاں نہ پڑھے ہوئے یہ حرام زادہ کہتا ہے تجھے اس کے استعمال کی اجازت ہے علی کی بیٹی کا رہا کوئی نہیں تیرا ہاتھ رکنے والا کوئی نہیں عالیہ کے میزبان مارے گئے مہمان مارے گئے جوان مارے گئے نادان مارے گئے شام کا دربار یہاں سے 60 دنوں کا سفر ہے انعام تو جو کہے گا میں تجھے لے دوں گا کام بس اتنا ہے یہ تازیانہ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں کام بس اتنا ہے 2 مہینے کے سفر میں علی کی بیٹی سوئے نہ کام بس اتنا ہے اور وہ بندہ معذرت کرے میری سینٹ کو ماتم نے کی تھا علی کی بیٹی سوئے نہ سجاد فرماتے میری چھوٹی بہن نے یہ جملہ سن لیا میری بہن دوڑی پھوپھی کے پاس آئی ہاتھ باندھ کے کہا اماں تجھے اکبر کا واسطہ سونا نہیں اماں تجھے چچا عباس کا واسطہ سونا نہیں علی کی بیٹی نے کہا میں کوشش کروں گی میں نہ سوؤں سجاد فرماتے سفر شروع ہو گیا 11 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی 20 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی 30 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی 10 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی 20 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی 24 سفر تو یار جوان ہے نا تیل پتہ ہی لگا میں کیا کھلا پڑتا سجاد فرماتے 44 دن 44 راتیں علی کی بیٹی نہیں سوئی 44 دنوں کے بعد ایک درخت سے میری ماں کا سر لگا ہاتھ بندھے ہوئے تھے میری ماں کو نیند آ گئی اس کتے شمر کی نگاہیں پڑ گئی اس نے حارث سے کہا تجھے کہا تھا نا علی کی بیٹی سوئے نا یہ حرام زادہ گھوڑے پہ بیٹھا اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا یہ ادھر چلا جدھر عالیہ سوئی ہوئی تھی سجاد فرماتے اس کا ہاتھ نیچے آیا اتنے زور سے تڑپی میری پھوپھی لوہے کے زنجیر ٹوٹ
اس گھوڑے کے قریب آ گئی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا. کہا عباس آنکھیں